الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے. کل کے درس میں بھی اس آیت شریفہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت، شان اور قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو بیان فرمایا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک ایسی شان والی کتاب ہے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. علماء نے لکھا ہے تقریباً 450 کے قریب کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. اور 4 بڑی کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. باقی جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں. اور قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. باقی جتنی کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی وہ لکھی ہوئی کتابیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت نہیں کی، ان کو پڑھا نہیں. قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت خود رب رحمان نے کی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اور فرمایا باقی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اللہ نے نازل تو فرمایا لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا. قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن پاک کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی خود ہم آپ کریں گے. جس کتاب کی حفاظت کرنے والا خود رب رحمان ہو، ساری دنیا چوٹی کا زور لگا دے، سارے قرآن کو ختم کیا کرنا، ایک زبر زیر کو بھی نہیں مٹا سکتے. مٹانے والے اے خود مٹ گئے، ان کا نام بھی مٹ گیا. قرآن آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. اور فرمایا کلام پاک قرآن پاک یہ وہ شان والی کتاب ہے. ابھی آسمان پیدا نہیں ہوئے، زمین پیدا نہیں ہوئی، کائنات کو اللہ نے ابھی پیدا نہیں کیا. کائنات کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے، بعد میں 2000 سال بھی لکھے ہیں، 1000 سال کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین
اور سورہ طٰہٰ، ان دو سورتوں کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرنے والے رب رحمان تھے اور سننے والے اللہ کے ملائک فرشتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دو سورتوں کی تلاوت کر لی اور فرشتوں نے یہ تلاوت سن لی تو فرشتوں نے 3 جملے کہے۔ ایک جملہ فرشتوں نے یہ کہا، طوبیٰ لأمۃ تنزل علیہم ھذا، خوش نصیب ہوگی وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا۔ اور دوسرا جملہ فرشتوں نے یہ کہا، طوبیٰ لألسنۃ تنطق ھذا، خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن پاک کو پڑھیں گی۔ اور تیسرا جملہ فرشتوں نے یہ کہا، طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن پاک کو اٹھائیں گے۔ یعنی جن سینوں میں یہ قرآن آئے گا وہ سینے بھی خوش نصیب ہوں گے۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے، کتنا شان والا قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنا کلام اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ باقی جتنی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، علماء نے لکھا ہے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو تورات کے حافظ صرف موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی امت میں سے کوئی بھی ایک بھی تورات کا حافظ نہیں تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے حافظ تھے، ان کی امت میں کوئی بھی انجیل کا حافظ نہیں تھا۔ اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو زبور کے حافظ صرف حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ان کی امت میں کوئی زبور کا حافظ نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید ایسی شان والی کتاب ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا نوجوان 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، ایسے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن رکھ دیا۔ ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جو ماں کی گود میں تھے ابھی، تو 15 پاروں کے وہ حافظ تھے۔ وہ کیسے بنے ہیں کہ ماں میں بھی ایسے تھی جن کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، بچے کو دودھ بھی پلاتی تھی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی اور بچوں کے جھولے بھی جھولتی تھی۔ تو قرآن کا اثر یہ ہوا، بچہ جب بولنے لگا تو اس کے دل میں سینے میں اللہ نے 15 پارے قرآن کے رکھ دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سینے میں یہ قرآن ہے۔ تورات کا نبیوں کے علاوہ کوئی حافظ نہیں بنا، انجیل کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں بنا، زبور کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہیں بنا، لیکن قرآن پاک کے کئی ہزار کروڑوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں۔ اور فرمایا قرآن مجید ایسی شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے ہیں اور دوائیوں کے ڈبے ہیں، چائے کے ڈبے ہیں، وہ گندے نالوں میں، سڑکوں میں، اروڑیوں پہ، کوڑیوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، لیکن جو گتا قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا، بغیر وضو کے اس گتے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کپڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی کپڑے کو نہیں چومتا، لیکن جو کپڑا قرآن پاک کے ساتھ جڑ گیا اس کپڑے کو بھی چوما جاتا ہے، اس کپڑے کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ کتنی شان والی کتاب ہے کہ اگر گتے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، گتا عظمت والا بن گیا، کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی تو کاغذ بھی عظمت والا بن گیا۔ جس سیاہی سے قرآن پاک لکھا گیا وہ سیاہی بھی عظمت والی بن گئی۔ جس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی وہ لکڑی بھی عظمت والی بن گئی۔ جب میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، میں اور آپ قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں گے، پھر ہماری آنکھیں جب قرآن کو دیکھیں گی تو آنکھیں بھی برکت والی ہوں گی، ہمارے ہاتھ جب قرآن کو اٹھائیں گے تو ہاتھ بھی برکت والے ہوں گے، ہماری زبانیں جب قرآن پاک کو پڑھیں گی
تو زبانیں بھی برکت والی ہوں گی. ہمارے قدم چل کر قرآن سننے کے لیے جائیں گے تو قدم بھی برکت والے ہوں گے. ہمارے کان قرآن سنیں گے تو کان بھی برکت والے ہوں گے. ہمارے دل و دماغ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے تو ہمارے دل و دماغ بھی عظمت والے ہوں گے. یہ اور بات ہے، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آج قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی برکات سے بھی ہم محروم جا رہے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو پھر قرآن کی برکات بھی نصیب ہوں گی، سکون والی زندگی بھی نصیب ہوگی. مصر میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا. کافی دن گزر گئے اور وہاں سے جس راستے پہ گزرنا تھا وہ ایک ہی راستہ تھا، اور اس راستے میں بھی جال بچھا دیا گیا. عیسائیوں نے جال بچھایا. وہ کیا جال بچھایا؟ عیسائیوں نے سینکڑوں لڑکیوں کو جمع کیا، اور حسن و جمال والی لڑکیاں، خوبصورت آواز والی لڑکیاں، ان کے گانے کی پریکٹس کرائی گئی، ناچ گانے کی ان کی مشق کرائی گئی، اور ان کو یہ بتایا گیا جب مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے تم نے گانے گانے ہیں، تم نے ناچنا ہے، ڈانس کرنا ہے، بے حیائی کرنی ہے، تاکہ تمہاری محبت مسلمانوں کے دل میں چلی جائے. اس کی وجہ مسلمان برباد ہو جائیں گے. کافروں کو بھی پتہ ہے، یہود و نصارہ کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کی نیت خراب ہو گئی تو مسلمان برباد ہو جائیں گے. تو جو لشکر کا امیر تھا، جنرل کرنل تھا، اس نے خط لکھا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے جس علاقے میں جانے کا حکم دیا ہے وہاں جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اور اس راستے میں انہوں نے ایک جال بچھا دیا بے حیائی کا. اب کیا کرے؟ تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پریشان نہ ہو. جواب میں یہ لکھا کہ یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں سارے لشکر کو جمع کر کے سنا دو، اور اس کے بعد اس لشکر کو اسی راستے پہ چلا دو. سورۃ النور کی 2 آیتیں لشکر کو پڑھ کر سنا دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ 2 آیتیں پڑھ کر لشکر کو سنا دو اور اسی راستے پہ چل پڑو جہاں جال بچھا ہوا ہے بے حیائی کا. تو لشکر کے امیر نے قرآن پاک کی سورۃ النور کی یہ 2 آیتیں پڑھ کر سنائی اور اسی راستے پہ چل پڑے. جب وہاں سے گزرے بے حیائی کا اڈا جہاں آباد تھا، ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، گانے والی گا رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، طبلے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایسے وہیں سے گزرے
کہ کسی ایک نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اب جب لشکر گزرنے لگا، گزر گیا، تو لڑکیوں نے کہا او نوجوانوں، کیا تم بہرے تو نہیں ہو؟ کیا تم اندھے نبینے تو نہیں ہو؟ ہم تمہارے لیے ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہمیں استعمال کریں، ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ کسی نے بھی کان نہیں دھرا، کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ آخر میں بچہ کہنے لگی او جوانوں رکو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے، وہ کون سی چیز جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آپ ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہماری طرف آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو میرے نبی کے ایک غلام نے یہی دو آیتیں پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ذکری لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی تو اس کے بعد وہ بچے بھی کہنے لگی رک جاؤ، اگر اس کلام کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں اتنی حیا ہے، اتنی غیرت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں، تم آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، یہ تم غلام ہو، غلاموں کی آنکھوں میں اتنی حیا ہے، تمہارے نبی کی آنکھ میں کتنی حیا ہو۔ کہتے ہیں سینکڑوں لڑکیاں وہیں جمع ہو گئی اور انہوں نے عیسائی تھی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ ایک وقت تھا مسلمان دو آیتیں سناتے تھے، کام بن جایا کرتا تھا۔ آج پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اثر بھی نہیں ہو رہا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، قصور ہمارے دل والے برتن کا ہے۔ آج ہمارا دل والا برتن پاک نہیں ہے، آج ہمارا دل والا برتن ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہم اپنے دل ٹھیک کر لیں، اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اپنا یقین ٹھیک کر لیں۔ آج بھی قرآن کے اندر وہی طاقت ہے جو اس دور میں طاقت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ہم اپنی نیت ٹھیک کر کے، یقین ٹھیک کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، آج بھی یہی قرآن ہمارے دل موم کر دے گا، تو آج بھی رحمتوں کی برسات ہمارے گھروں میں ہوگی۔ تو آج ہمارے یقین بگڑ گئے۔ دیکھو مسلمان ہیں، چوری ہو جائے تو کوئی کہہ دے نا تو چور ہے، اگر چور نہیں ہے تو قرآن اٹھا، وہ کہے گا میں 10 قرآن اٹھا لوں گا۔ اگر اس کو کہا جائے فلاں خانقاہ کا کنڈا کھول دے، کہتے نہیں پیسے لے لو، کنڈا میں نہیں کھولتا۔ کیوں؟ اگر فلاں خانقاہ کا کنڈا میں نے کھول دیا، ایسا نہ ہو کہ بابا مجھے اندھا نہ کر دے، یعنی کنڈے پہ ڈر ہے میں اندھا نہ ہو جاؤں، یہ ڈر نہیں ہے اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھا دیا کہ رب مجھے برباد نہ کر دے۔ آج ایک دروازے کا کنڈا کھولنے سے تو ڈرتے ہیں، رب کے کلام سے نہیں ڈرتے، رب کے قرآن سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، آج کیا ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے اوپر، آج کتنا یقین ہے ہمارا قرآن کے اوپر؟ تو فرمایا الکتاب، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو قرآن کے کئی نام ہیں، قرآن کا نام شفا بھی ہے، قرآن کا نام موعظہ بھی ہے، قرآن کا نام ہدی للمتقین بھی ہے، قرآن کے نام مثانی بھی ہے، قرآن کے نام ذکر بھی ہے، کافی سارے قرآن کے نام ہیں۔ آگے لا ریب فی ہدی للمتقین، قرآن پاک کی 2 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ زندگی باقی تو 2 صفتوں ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔